إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء الله. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت. اسی کہاوت کے پس منظر میں یہ بات اور شریعت کا یہ مسلم اصول ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل انجام پائے، جو بھی عمل واقع ہو، اس عمل کی واقع ہونے کا دار و مدار اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو. ہم عمل اس لیے کریں تاکہ اللہ رب العزت والجلال ہمارا رب راضی ہو جائے. ہم عمل اس لیے کریں تاکہ اس عمل سے جنت کا راستہ آسان ہو. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ان اعمال میں اخلاص موجود ہو، ان اعمال میں اخلاص پایا جائے. اگر اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص اس عمل میں نہیں پایا جا رہا ہے تو بظاہر جتنا بھی اچھا عمل ہو، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سارے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی عبادت کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے مقصد سے، اللہ کی عبادت کریں اس مقصد سے تاکہ اس عبادت کے ذریعے جنت کا راستہ آسان ہو. یہ عبادت قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہ عبادت اس لیے انجام پائے
کہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ عبادت اس لیے انجام پائے کہ اس عبادت کی وجہ سے ہمارا رتبہ بلند ہو، اس عبادت کی وجہ سے ہمارے تقویٰ کا چرچا ہو، ہرگز نہیں، بلکہ عبادت کو انجام دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس عبادت میں اخلاص پایا جائے اور اللہ رب العزت والجلال راضی ہو جائے۔ تو اس کے برعکس اگر عبادتوں میں اخلاص نہیں پایا جاتا ہے، اگر عبادت میں اخلاص نہ پا کر اس عبادت کا مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال کے ہاں ان عبادتوں کا انجام کیا ہے، ان عبادتوں کے نتیجے میں کیا اللہ رب العزت والجلال بدلہ کیا دے گا۔ میں ایک مختصر وقت میں ایک دو حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کسی بھی چیز سے ڈرایا ہے، آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر شریعت نے قرآن و سنت میں کسی چیز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس چیز سے ہمیں خوف ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں کہا کہ یہ چیز میں اپنی امتیوں پر اس چیز کا خوف کھاتا ہوں، تو آپ اس بات کو یقین رکھیے اور یہ یقین حتمی طور سے یہ بات جان لے کہ یہ چیز مستقبل میں بہت ہی خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کے بارے میں بھی یہی کہا، صحابہ اکرام سے کہا کہ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ جب عبادتوں کا مقصد اخلاص کے علاوہ کوئی اور چیز پا جائے، جب عبادت میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ سب سے زیادہ میں جس چیز پر اپنی امت پر خوف کھاتا ہوں وہ کیا ہے، وہ شرک اصغر ہے، وہ چھوٹی شرک ہے۔ اس عمل کی قباحت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک عمل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ شرک کا لفظ آ گیا، صحابہ اکرام فوراً پوچھنے لگے وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہے، یہ چھوٹی شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا، یہ ریاکاری، دکھلاوا، کوئی عمل جو انجام پائے، نمازوں کو پڑھا جا رہا ہے، زکوٰۃ دیا جا رہا ہے، صدقات و خیرات کیا جا رہا ہے، نیکی اور اطاعت کا کوئی کام کیا جا رہا ہے، مقصد یہ کہ اس عمل کے ذریعے یہ عمل سماج میں ہمارے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے والا عمل بن جائے، اس سے ہمارا چرچا ہو، اس سے ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ ریاکاری والا عمل ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کے بارے میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری۔ ذرا اور آگے بڑھیے اسی حدیث میں اور ان لوگوں کے بے بسی کا اندازہ کیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا جزی العباد باعمالهم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب کر دیا جائے گا، بندوں کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا ان کے اعمال کا، یہ بیچارے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں اتنی عبادت کرتے تھے، ہم صوم و صلات کی اس قدر پابند تھے، صدقات و خیرات کا کسی دروازے کو ہم نہیں چھوڑتے تھے، مدارس کا معاملہ ہو، مساجد کا معاملہ ہو، ہم ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، آج ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اذا جزی العباد باعمالهم، جب بندوں کو بدلہ دے دیا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال تب ان کی طرف مخاطب ہوگا اور کہے گا فیقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت والجلال ان سے کہے گا کہ جاؤ جن کے لیے تم عمل کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس اور دیکھو هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو جا کر کوئی بدلہ ہے آج تمہارے لیے ان کے پاس، جن کو دکھلانے کے لیے اعمال کرتے تھے آج جا کر تلاش کر ان کے پاس اپنے عمل کا بدلہ۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تمہارے اعمال کی مثال یہی ہے کہ فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے تمہارے اعمال کو ذرات کی طرح بنا کر اڑا دیا ہے، جس کے اس اعمال کا، ان اعمال کا کوئی بھی بدلہ نہیں ہے تمہارے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ تھے۔ دوسری حدیث سنیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ الا انبئکم، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم، کیا میں تمہیں ان چیزوں کی خبر نہ دے دوں، اخوف ما اخاف علیکم من المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ، دجال کے فتنے سے زیادہ میں خوف جس چیز کا تمہارے اوپر کھاتا ہوں وہ نہ بتلا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں ضرور بتلائیے، کون سی ایسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الشرک الاصغر، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ آپ نے ذرا آگے بڑھ کر اسی حدیث میں وضاحت بھی کی، آپ نے فرمایا کہ ان یقوم رجل یصلی، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، لوگوں کی نظر جب اس کے اوپر پڑتی ہے، دیکھنے لگے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں،
فیزید فی صلاتی، جب لوگوں کی نظر پر پڑی، نظر من الرجل، جب لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اپنی نماز میں اضافہ کرنے لگتا ہے، فیتزین فی صلاتی، نماز میں تزین، زینت اختیار کرنے لگتا ہے، اس کو اچھی طرح ادا کرنے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس چیز کا خوف مجھے مسیح دجال کے فتنہ سے زیادہ ہے۔ تیسری حدیث سنیے، اور اتنی خوفناک حدیث جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنہوں نے 5000 سے زیادہ حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن جب اس حدیث کو بیان کرتے تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے، اندازہ کیجئے، سنیے۔ کہتے ہیں شفیع، امام ترمذی نے اپنے جامع میں اس حدیث کو اس سیاق کے ساتھ ذکر کیا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں شفیع نامی جو تابعی میں سے ہیں، شفیع آتے ہیں مدینے میں، دیکھتے ہیں ایک آدمی کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، لوگ ان سے حدیث کو سن رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں شفیع کہ میں بھی لوگوں کو دیکھ کر ان کے پاس چلا جاتا ہوں، جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب لوگ ان کے پاس سے ہٹتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفہمتہ، مجھے آپ ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، سمجھا ہے۔ کہتے لوگ چلے جاتے، میں اور وہ صرف ابو ہریرہ اور میں رہتا ہوں حدیث بیان کرنے کے لیے، میں آپ سے ابو ہریرہ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں ابھی ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اور جب سنا تھا تو اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں وہاں پہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنانے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے ہیں۔ کہتے فاغمی علیہ، جب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ کہتے فلما افاق، غشی طاری ہو جاتی ہے، جب افاقہ ہوتا ہے دوبارہ کہتے ہیں سأحدثک حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں فاغمی علیہ، پھر ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوشی کی کیفیت ان کے اوپر ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب افاقہ ہوتا ہے، تیسری مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں، تیسری مرتبہ جب افاقہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی تھی کہ اول من تسعر بہم النار یوم القیامۃ ثلاثہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا وہ 3 لوگ یہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ نے 5000 سے زیادہ روایت کیا ہے، جنت و جہنم کی حدیثیں بیان کی، قبر کی حدیثیں بیان کی، لیکن یہ ایسی حدیث ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بار بار بے ہوشی ان کے اوپر طاری ہو رہی تھی، یہاں تک کہ شفیع کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سہارا دے کر جب انہیں بیٹھایا تب وہ حدیث بیان کرتے ہو، کہتے ہیں کہ اول من تسعر بہم النار یوم القیامۃ ثلاثہ، قیامت کے دن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ یہ ایسے نہیں کہ بدکار ہوں گے، شرابی ہوں گے، جوا باز سے ہوں گے، بلکہ یہ وہ 3 لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے اعمال کو انجام دینے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے سامنے وہ آدمی لایا جائے گا جسے اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، جو میدان کارزار میں اپنا ہنر دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اولین و آخرین کے سامنے اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہیں طاقت و قوت ملی، اس طاقت و قوت سے تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ کہتے ہیں قاتلت فیک حتی استشہد، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، میں نے جہاد میں اپنا ہنر دکھلایا، یہاں تک کہ مجھے شہادت مل گئی۔ کہتے اللہ رب العزت والجلال کہے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ اللہ کے جھوٹے ہونے پر فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ قاتل لیقال انک جری، بلکہ اس نے قتال اس لیے کیا تاکہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ قتال اس لیے کیا تاکہ اس کے بہادری کا چرچا ہو، اس کے ہنر کا چرچا ہو، کہا جائے بہت بہادر آدمی ہے یہ آدمی۔ اس آدمی نے بڑے اچھے طریقے سے میدان کارزار میں پنجہ آزمایا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جس کے علم کا بڑا چرچا تھا، جس کے تلاوت قرآن کا بڑا چرچا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال پوچھے گا ماذا عملت، کیا کیا تم نے کیا کیا؟ تمہیں میں نے ایسا علم دیا جو دوسروں کو نہیں دیا، تمہیں دوسروں سے بے نیاز کیا، تمہیں ایک امتیازی زندگی دی، تم نے کیا کیا؟ کہے گا قرأت القرآن وعلمت، میں نے قرآن پڑھایا، علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھلایا۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقصد قطعی طور سے یہ نہیں تھا۔
بلکہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا، تو نے اس لیے قرآن کی تعلیم دی لوگوں کو تاکہ تجھے نمبر دیا جائے، تاکہ تیرے علم کا چرچا ہو، تاکہ تیری تلاوت کے بارے میں شہرہ ہو۔ وقد قیل، اور جس مقصد کے لیے تم نے انجام دیا تھا، وقد قیل، وہ بات ہو چکی ہے، وہ بات ہو چکی ہے۔ آج تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وقد قیل فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح شہید کو بھی حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا، وہ مالدار لایا جائے گا، وہ مالدار لایا جائے گا جس کو اللہ نے بڑا مال و دولت سے نوازا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی تھی وہ دنیا میں خرچ کرتا تھا، کسی بھی رفاہی کام کا مسئلہ ہو، دینی کام کا مسئلہ، وہ خرچ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے پوچھے گا ماذا عملت فیہا، تو میں نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، اس مال و دولت سے تم نے کیا کیا؟ کہے گا میں اے اللہ جو بھی بات آئی، جہاں بھی موقع پڑا میں نے خرچ کیا تیری راہ میں۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا تاکہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ تو بڑا جواد ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ وقد قیل، اور جس مقصد کے لیے تم نے خرچ کیا تھا وہ کام ہو چکا ہے۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اندھے منہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے لوگوں اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر برباد مت کرو۔ جو آدمی خرچ کر کے تکلیف دے دے لوگوں کو، احسان جتلا دے، ایسے مال کا اللہ کے یہاں ایسے خرچ کرنے کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، نسائی کی صحیح روایت، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ کہ میں جہاد بھی کروں اور مجھے میرا چرچا بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوبارہ آتا ہے، سہبارہ آتا ہے، 3 مرتبہ سوالوں کے جواب میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عبادت سے پہلے تعلم النیہ قبل العمل، اعمال سے پہلے نیتوں کی اصلاح یہ ضروری ہے۔ ہم اعمال کرتے جائیں اور قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، ہمارا نام اعمال خالی ہو، اس میں نیکیوں کا ذخیرہ نہ ہو، اس سے بڑی ناکامی اور نامرادی کچھ نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کر دے، بار الہ ہمیں ایمان کی پختگی اور مضبوطی نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ عودة الإسلام يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى۔